انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح انسان ہے ہی بہت بڑا جلد باز۔ اب اس میں انسان کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دعا جو ہے نا، ایک تو یہ کہ دعا میں جلدی نہیں بچانی چاہیے، اور دعا جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے بھی نہیں مانگنی چاہیے، اور دعا میں بعض اوقات انسان صبر کا پہلو بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا اور صبر کا یوں ساتھ ہے۔ اگر آپ ایک چیز آپ کیا کرتے ہیں کہ دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد صبر، آپ دیکھیں پچھلے انبیاء کا آپ نے ابھی احوال پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احوال، حضرت زکریا علیہ السلام کا احوال، کتنا زیادہ صبر کہ وہ عمر ہی گزر گئی جس میں بچے ہوتے ہیں یا بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، اب تو وہ خود ایسے ہیں کہ وہ خود بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ دیکھیں ہم لوگ کتنے جلد باز ہیں کہ اگر ہماری دعاؤں میں تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں، جبکہ ہم عام انسان ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم سب مایوس ہونے لگتے ہیں، اور اگر ہمیں تھوڑی دیر کے بعد دعا وہ ہماری قبولیت کے ساتھ مل جائے تو ہم اس کو، میں نے اکثر لوگوں کو ناشکری کے رویے میں دیکھا ہے کہ اب تو وقت ہی گزر گیا، میں نے ایسے جملے سنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دعا کا اس میں یہاں پہ ایک تو بات یہ بتائی، دوسری چیز یہ کہ بعض اوقات انسان اپنے لیے برائی مانگ لیتا ہے۔ تیسرا جو یا چوتھا جو بھی پوائنٹ ہے وہ اس میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ انسان دعا میں، وہ اس کے لیے بظاہر دعا ہوتی ہے لیکن وہ اپنے لیے برائی مانگ رہا ہوتا ہے، تو وہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ مثلاً بعض اوقات مائیں اپنے بچوں کو بددعائیں دے دیتی ہیں، یا بعض اوقات انسان اپنے ہی قریبی کے لیے کوئی ایسی جملہ بول دیتا ہے جو اس کے لیے بددعا بن جاتا ہے، جو اس کے لیے بھی فیوریبل نہیں ہوتا، یا اپنے لیے ہی کوئی ایسی بات سوچ لیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ جو کچھ عرصے کے بعد اس پہ نادم ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے، مگر وہ دعا قبول ہو چکی ہوتی، اور اگر نہیں ہوتی تو اللہ کا احسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو کرنا کیا چاہیے کہ کبھی بھی ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اسپیشلی والدین کو اس معاملے میں بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بچوں کی کسی بات سے ناراض ہو کر کوئی خدا نخواستہ بد دعا والے سینس میں، کیونکہ والدین کی بد دعا فوراً لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دعا سوچ سمجھ کے مانگا کریں، دعا مانگنے کا بھی ایک اسکل ہے، اور ذہانت کے ساتھ دعا مانگی جائے اور جامع دعا مانگی جائے۔ دعا ہے نا جامع بھی، ہاں ایک اور پوائنٹ اس میں ساتھ ہی لکھ لیں کہ دعا جامع مانگا کریں۔ میں نے اکثر لوگوں کو آدھی دعا کے ساتھ بھی پریشان ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مثلاً یہ دعا مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے، یہ دعا مانگی نہیں کہ اللہ تعالیٰ صحت والی اولاد دے، اور میں نے اکثر لوگوں کو میں نے سنا یہ شکوہ کرتے ہوئے کہ ہم نے دعا مانگی تھی، میں نے جب پوچھا، میں نے کہا آپ نے وہ مانگی تھی؟ بولے نہیں ہم نے نا صحت والی، یا بعض اوقات اولاد کی دعا مانگ لی اور یہ نہیں مانگی کہ ربی حبلی من الصالحین، یعنی نیک اولاد کی دعا نہیں مانگی، تو وہ اولاد تو ہو گئی مگر وہ بد اولاد ہے، بری اولاد ہے، تو آپ کی دعا میں کمی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو کمپلیٹ دعا مانگ لیا کریں، پوری ہے نا، پورا پیراگراف اللہ کے سامنے پیش کیا کریں، لٹرلی، کہ جو آپ کو جو چیزیں چاہیے نا وہ پوری ایکسپلین۔ آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام نے پورا خطبہ، دعائیہ خطبہ پیش کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ وہاں سے سیکھتے ہیں کہ دعا کبھی بھی انکمپلیٹ نہیں مانگا کریں، کیونکہ اگر وہ انکمپلیٹ دعا قبول ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر سکتا ہے انکمپلیٹ دعا، تو وہ دعا آپ کے لیے آزمائش بن جائے گی، کیونکہ آپ نے تو انکمپلیٹ مانگی تھی، اللہ نے جو مانگا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اب آپ کا نقصان ہوا نا کہ آپ نے وہ کمپلیٹ دعا مانگی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ مثلاً ہم شادی کی دعا مانگ رہے ہیں، چلیں تو ہم اس میں یہ پورا مانگے کہ بھئی اللہ تعالیٰ وہ نیک ہو، اس کے ساتھ اچھا وقت گزرے، سسرال بھی اچھا ہو، اس میں پوری کمپلیٹ دعا، کیا حرج ہے مانگنے میں؟ نیک اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ دین کے بارے میں بات ہو تو دین کے لیے پورا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سکھانا بھی، پھر اس پر عمل بھی نصیب کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ کمپلیٹ دعا